السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نادیہ اور میرے ساتھ موجود ہیں تھائرائڈ کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر جاوید اقبال. ویلکم کہیں گے ڈاکٹر صاحب کو پروگرام میں. تھینک یو سو مچ مس نادیہ. سر آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، جیسے کہ میں نے ابھی تھائرائڈ کا نام لیا، تھائرائڈ کے بارے میں ہے. اور سوال جو ہے وہ ایک مریضہ کی طرف سے ہے پہلا، جن کی عمر لگ بھگ 20 سال ہے اور ان کو گلے میں جو ہے وہ گلٹی محسوس ہوئی. تو انہوں نے لوکل ڈاکٹر سے مشورہ کیا تو انہوں نے اس کو بتایا کہ یہ جو ہے وہ تھائرائڈ ہے اور ہو سکتا ہے کہ کینسر بھی ہو. اب وہ ٹیسٹ کرانا چاہ رہی ہیں لیکن وہ گھبرا رہی ہیں کہ کہیں کینسر ہی نہ ہو، یا وہ ڈر رہی ہیں. تو یہ گائیڈ کریے کہ پروسیجر سے بھی ڈرتے ہیں نا لوگ، پروسیجر سے بھی پروسیجر سے ڈر سرنج رہی سے ہیں. وہ نکالتے ہیں ڈاکٹرز، تو اس کے اندر جو بھی وہ گودا وہ کیا وہ جو بھی ہوتا ہے اس کو ٹیسٹ کروانے کو ڈاکٹر نے کہا ہے. تو آپ ان کو کیا گائیڈ کریں گے کہ ان کا کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں، جو آج ہم جو شارٹ سی بات کریں گے وہ تھائرائڈ کے کینسر کے حوالے سے جی بات کریں گے. تھائرائڈ کینسر اتنا کامن بھی نہیں ہے لیکن اتنا ان کامن بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ بھئی تھائرائڈ کینسر کے مریض ہی نہیں ہیں، اور ایسا بھی نہیں کہ یہ بہت کامن کینسر ہو. جی لیکن ہمارا چونکہ فیلڈ ہے انڈوکرینالوجی کا، اور انڈوکرینالوجی کے اندر ہمیں تھائرائڈ بہت میجر ٹاپک ہے، تو اس پہ بات کرنا ضروری ہوتی ہے ہمارے جو سننے والے ہیں ان کے لیے اور جو دیکھنے والے ہیں ان کے لیے. تو تھائرائڈ کینسر کے حوالے سے میں یہ بتاتا چلوں کہ تھائرائڈ کی جو گلٹیاں ہوتی ہیں، جو گردن میں گلٹیاں ہوتی ہیں، اس کے حوالے سے بہن نے جو کوشچن کیا ہے، یہ ان کی عمر کوئی 30 سال سے کم ہے، یعنی 23 یا 24 ایئر جی کی ایج ہے. اور اس ایج میں تھائرائڈ کا کینسر کامنلی ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے. جو ینگ ایج ہے، آپ کی جو گلٹی کا جو اچھا گلٹی کو کیسے پتہ چلتا ہے، تھائرائڈ کی جو گلٹیاں ہیں ان کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ تھائرائڈ کی گلٹیاں آپ کو کوئی نوٹ کر کے بتا سکتا ہے کہ بھئی لگتا ہے آپ کو کوئی یہاں پہ سویلنگ ہے، ہاں سوج ہوئی ہے. آپ خود روزانہ چہرہ دیکھتے ہیں، آپ وہاں پہ نوٹ کر سکتے ہیں. آپ کسی اور پرپس سے اپنا ٹیسٹ کروانے گئے تھے، آپ مثلاً اپنا ایک الٹرا ساؤنڈ کرانے گئے نیک کا کسی اور ریزن سے، اور یا آپ اپنا کوئی سی ٹی اسکین کروانے گئے اور اس کے اندر پتہ چل گیا کہ یہ تھائرائڈ کے اندر بھی کچھ گلٹیاں ہیں. ان کو ہم اپنی ٹرمینالوجی میں تھائرائڈ نیڈیول کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، تو یہ 3-4 ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ آپ کے تھائرائڈ کی گلٹی یا تھائرائڈ کا جو نیڈیول ہے وہ آپ کی اٹینشن میں آ سکتا ہے، اور وہاں سے آپ اپنے تھائرائڈ کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، انڈوکرینالوجی کے فیلڈ کے ماہر ڈاکٹرز ہیں ان کے پاس جاتے ہیں. اچھا، جن لوگوں کی عمر 30 سال سے کم ہو، بہرحال ان کو یہ ٹیسٹ جو ہے جو ڈاکٹر صاحب نے ریکمینڈ کرنا کیا ہے اور جس کی ڈیٹیل پہ ہم بات کرتے ہیں، تو وہ کروا لینا چاہیے. کیونکہ ہم ٹیسٹ سے پہلے تو نہیں بتا سکتے ہیں، ٹیسٹ کنکلوژن تو ٹیسٹ ڈرا کرانا نہیں ضروری کیا جا ٹیسٹ سکتا کرانا کہ ان ضروری کو وہ کینسر ہے یا اور ٹیسٹ نارملی اس کس میں. ترتیب سے کرانے ہیں یہ بھی میں بھی آگے ٹھیک ہے. بتاؤں گا. اچھا، سوال میرا دوسرا آپ سے یہ ہے کہ جو تھائرائڈ کی گلٹی ہے یا تھائرائڈ کا کینسر جس کو ہم کہتے ہیں، اس کی تشخیص کے لیے ٹیسٹ کون سے ریکمینڈ کیے جاتے ہیں؟ ہاں، بیفور کہ میں یہ بتاؤں کہ اس کے لیے ٹیسٹ کون سے کیے جاتے ہیں، میں یہ بتا دوں کہ کن لوگوں کو ٹیسٹ کروانے چاہیے. یہ ہاں ذرا ایگزیکٹلی یہ سوال بھی بنتا ہے کیونکہ عموماً اب دیکھیں سویلنگ ہو گئی ہے، اٹ ویریز فرام لائک نارمل سویلنگ ہے کیا ہے، تو اس کی کوئی فزیکل جو ہاں اپیرنس ہے تو اس میں بھی ڈفرینس ہوگا. بالکل صحیح ہے. اچھا، ایسے افراد جن کو یہاں پہ گلٹیاں بھی ہوں اور اس کے ساتھ ان کو نیک میں الگ سے گلٹیاں بھی ہوں، یعنی تھائرائڈ کی گلٹی کے علاوہ نیک میں بھی ان کے لمف نوڈز یا گلٹیاں موجود ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو گلٹیاں یہ کینسر کی ہو سکتی ہیں تھائرائڈ کی. ایک تو ایسے افراد ہو گئے. ایسے تمام افراد جن کی ایج 30 ایئر سے کم ہے ان کے ٹیسٹ ضرور ہونے چاہیے. اچھا. ایسے افراد جن کی نیک میں جو گلٹی ہے تھائرائڈ میں اس کا سائز بڑھنا شروع ہو گیا ہو، مثلا اگر پہلے 1 سینٹی میٹر کی تھی اور اب وہ 2 سینٹی میٹر کی ہو گئی ہے، ٹھیک. تو یہ جو گلٹیاں ہیں پروگریسو ہے. یہ سسپیشس ہو سکتی ہیں. ہم سسپیشس اس چیز کو کہتے ہیں جو کینسرس ہوتی ہے، تو ایسی گلٹیوں کا ٹیسٹ کرانا ضروری ہوتا ہے. اچھا. اچھا، ایسے تمام افراد جن کے اندر گلٹیوں کی وجہ سے ان کا سانس خراب ہو رہا ہو یا ان کے کھانے پینے میں دشواری ہو رہی ہو، تو ایسے افراد بھی ہیں جن کا ٹیسٹ کرانا ضروری ہے، ان کے اندر کینسر ہو سکتا ہے تھائرائڈ کا. سو یہ 4-5 کیٹیگریز ہیں، یعنی بچوں میں رسک ہائی ہے. پھر آپ کے جو ایسے افراد جن کے اندر یہ علامات بہت زیادہ ہیں، ان کے سانس خراب ہو رہا ہے، ان کو کھانے پینے میں مشکل ہو رہی ہے، ان سارے افراد کے اندر ہائی رسک ہے.
اور پھر ایسے ہی گلٹی جس کا سائز بڑھتا جا رہا ہے وہ 1 سینٹی میٹر تو 1.5 سینٹی میٹر ہو گئی 6 مہینے میں، پھر یا بہت تیزی سے بڑھنے والی گلٹیاں بھی اسی میں آ جائیں گی۔ اب ٹیسٹ کون سے کروائے جائیں، بڑا امپارٹنٹ کوسچن یہ ہے۔ سب سے پہلے ایک امپارٹنٹ ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں TSH، تھائرائڈ اسٹیمولیٹنگ ہارمون۔ جی یا آپ نے اکثر سنا ہوگا جب ہم تھائرائڈ کے مریضوں کو مشورہ دیتے ہیں تو ہم ان کا TSH ٹیسٹ کرواتے ہیں۔ اگر ان کا TSH نارمل ہو یا اگر ان کا TSH زیادہ ہو تو ایسے افراد کو اپنا الٹرا ساؤنڈ کرانا چاہیے نیک کا، اور الٹرا ساؤنڈ میں پھر ایسی کچھ علامات آتی ہیں، ایسے کچھ اشارے ملتے ہیں، ایسے کچھ سائنز ہوتے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ یہ گلٹیاں کینسرس ہو سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی، یعنی لو پروبیبلٹی ہے یا ہائی پروبیبلٹی ہے۔ جن میں ہائی پروبیبلٹی ہے ان کا فوری FNAC ٹیسٹ ہوگا۔ اب اس ٹیسٹ کو کہتے ہیں فائن نیڈل ایسپریشن سائٹالوجی۔ اچھا فائن نیڈل ایسپریشن سائٹالوجی یعنی ایک فائن نیڈل لینی ہے، اس کے ساتھ یہاں سے تھائرائڈ کے اندر سے جہاں پہ نیڈیول بنا ہوا ہے وہاں سے ایسپریٹ کرنا ہے، سرنج کے ساتھ سک کرنا ہے، اس کو چیزوں کو اس کا جو ٹیشو ہے اس کو نکالنا ہے، اور یہ کوئی پینفل پروسیجر نہیں ہے۔ آپ جسٹ ایک لیب میں جاتے ہیں، وہاں پہ ایکسپرٹس بیٹھے ہوتے ہیں، وہ آپ کی نیڈل سے ٹیسٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو بینڈیج کر دیتے ہیں، اور وہ جو اس میں سے ٹیشو نکالتے ہیں اس کو وہ ہسٹوپیتھولوجی کے لیے بھیج دیتے ہیں، یعنی اس کی فردر ٹیسٹنگ کے لیے دیکھنے کے لیے کہ اس میں کینسر کے سیلز ہیں یا نہیں ہیں، اس کو وہ اپنی لیبز میں بھیج دیتے ہیں۔ اور یہ بہت سمپل پروسیجر ہے، اس کے لیے کوئی بہت بڑی پریپریشن بھی نہیں چاہیے، بس اس کے لیے ایک نارمل آپ کا بلڈ کاؤنٹ نارمل ہونے چاہیے، آپ کے کچھ اور ٹیسٹ ہوتے ہیں جو بلیڈنگ کے بارے میں کرتے ہیں وہ نارمل ہونے چاہیے، آپ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں۔ اچھا، یہ جو ٹیسٹ FNAC ہے یہ کرانے سے بہت سے لوگ گھبراتے ہیں، اور ان کے اس گھبرانے کی وجہ سے مرض کی تشخیص میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں۔ تو جو تھائرائڈ کا کینسر ہے وہ پھر پھیل چکا ہوتا ہے اور وہ زیادہ پروگرس کر چکا ہوتا ہے، ایز اے ریزلٹ پھر سرجری اور باقی چیزیں میئرز اس کے ایکسٹرا لینے پڑتے ہیں، ایکسٹرا قسم کی سرجریز کرنی پڑتی ہیں۔ ٹھیک ہے تو اس لیے کسی بھی ڈاکٹر جب آپ کسی بھی اینڈوکرینالوجسٹ نے آپ کو ریکمینڈ کر دیا کہ اب آپ الٹرا ساؤنڈ کروا لیں، اور الٹرا ساؤنڈ سے یہ فائنل ہو گیا کہ اب فائن نیڈل ایسپریشن ہونی ہے، یعنی جس کو آپ کہتے ہیں گودا ٹیسٹ کرنا ہے، FNAC ہونی ہے، تو آپ کا FNAC کروا لینی چاہیے۔ یہ جو TSH ٹیسٹ ہم نے کروایا تھا یہ نارمل اور میں نے کہا ہائی کی صورت میں یہ الٹرا ساؤنڈ ضروری ہے۔ جی اگر آپ کا TSH کم آ گیا تو چانسز کم ہو گئے ہیں ٹیومر ہونے کے یا کینسر ہونے کے، اس کے بعد آپ کو وہ تھائرائڈ اسکین کے لیے بھیج دیتے ہیں، اس میں سے پھر ہم ڈائگنوسس بناتے ہیں اور اس میں سے دیکھ لیتے ہیں کہ نیڈیولز کیسے ہیں، کولڈ ہیں یا ہارٹ ہے۔ یہ جو نیڈیولز ہوتے ہیں، اگر آپ مجھے وہ سلائیڈ دکھائیں جس میں یہ دیکھیں سامنے سب سے اوپر یہ تھائرائڈ اسکین لگا ہوا ہے، اور سائیڈ پہ اس سائیڈ پہ دیکھیں تو پیٹ اسکین ہے، تو یہ جو اسکین ہے اس میں کچھ نیڈیولز ہوتے ہیں جو زیادہ بلیک نظر آتے ہیں، اچھا ان کو ہم ہارٹ نیڈیولز کہتے ہیں، اور کچھ نیڈیولز ہوتے ہیں جو بالکل بلیک نظر نہیں آتے بلکہ ان کے اندر اپٹیک ہی نہیں ہوتی، ان کو ہم کولڈ نیڈیولز کہتے ہیں۔ میں آسان سب سمجھا دوں، کولڈ اور ہارٹ جی جی نیڈیولز۔ جی بالکل تو جو کولڈ نیڈیولز ہوتے ہیں ان کی فردر ٹیسٹنگ کی جاتی ہے، FNAC کیا جاتا ہے، ہارڈ نیڈیولز کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اچھا کیونکہ کولڈ نیڈیولز ایسے ہیں جن کے اندر کینسر کا ایلیمنٹ ہو سکتا ہے۔ اوکے اگر میں یہاں سم اپ کر دوں تو ایسے سارے مریض جن کے اندر ان کے گلٹیوں کا سائز 1.5 سینٹی میٹر سے زیادہ ہو، اچھا 1 سینٹی میٹر سے زیادہ ہو، اور ایسے تمام مریض جن کا 1.5 سینٹی میٹر سے زیادہ ہو، یہ دونوں ایسے کیٹیگریز ہیں جن میں زیادہ چانس ہے کہ ہم FNAC کریں گے۔ جو لیس دین 1 سینٹی میٹر ہیں ان کے فیو کیسز میں ہم کریں گے، فیو میں آپ کا فزیشین کہے گا کہ آپ اس کو جسٹ آبزرو کریں۔ اوکے جب آپ کا ٹیسٹ لے لیا جاتا ہے فائن نیڈل ایسپریشن سائٹالوجی اور اس کی تشخیص کی جاتی ہے لیب میں، تو وہاں سے کیٹیگریز آتی ہیں 1 2 3 4 5۔ اب ان کیٹیگری کی جو کیٹیگرائزیشن ہے اس کے بعد ان کی ٹریٹمنٹ ہے۔ ٹریٹمنٹ عام طور پہ کیٹیگری 1 اور 2 میں پرابلمس نہیں ہوتے، آگے پھر پرابلم شروع ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے تو یہ بات اچھا ہے، یہ ڈاکٹر شارٹ سی بات ہے۔ شارٹ سی بات اچھا ایک آخری سوال ہے، سوال یہ ہے کہ بچاؤ کے لیے اور بر وقت علاج کے لیے کیا گائیڈ کریں گے آڈینس کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ تھائرائڈ کے جو کینسر ہے اس کے بر وقت ٹریٹمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ اس کو بر وقت تشخیص کیا جائے، اور اگر آپ کو جب بھی نیک میں تھائرائڈ میں گلٹی محسوس ہو
تو آپ اپنے کنسرن انڈوکرینالوجسٹ کے پاس جائیں, وہ آپ کے الٹراساؤنڈ ایڈوائز کریں, آپ کو فائن نیڈل ایسپریشن سیٹالوجی کروائیں, آپ کا تھائرائڈ اسکین کروائیں, واٹ ایور. سم ٹائم ہم ایم آر آئی بھی کر لیتے ہیں, سم ٹائم ہم پیٹ اسکین بھی کر لیتے ہیں, اور یہ ساری انویسٹیگیشنز کرنے کے بعد ایک کنکلوژن دے دیتے ہیں کہ یہ پرابلم ہے, یہ پرابلم نہیں ہے. اور جہاں پہ آپ کو ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں, جیسے ہم انسولین کی بات کرتے ہیں ڈائبٹیز میں, جب ڈاکٹرز آپ کو ریکمینڈ کر دیتے ہیں آپ انسولین لگوائیں تو آپ کو انسولین لگوانی چاہیے. اسی طرح جب آپ تھائرائڈ کے پیشنٹ ہیں اور آپ کو یہاں پہ سویلنگ ہے اور آپ کی سسپیشن آپ کے اندر سٹرونگ ہے, اور ڈاکٹر چاہتے ہیں کہ تسلی کر لی جائے فائن نیڈل ایسپریشن سائٹالوجی کے ذریعے, ٹیسٹ کے ذریعے, تو آپ کو وہ ٹیسٹ, یہ ذرا سلائڈ دکھائیے گا, یہ نہیں آگے والی, اگر آپ کی یہ تھوڑی دیر اس کو سامنے دیں, تو اگر آپ کی ایسی سچویشن ہے اور آپ کا ٹیسٹ جو ہے وہ ڈاکٹر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کی پروسیجر کے بارے میں ڈاکٹر سے معلومات لے لینی چاہیے اور پروسیجر کروا لینا چاہیے. اس سے آپ ایک مشکل حالات سے بچ سکیں گے اور ویل ان ٹائم اس کو ٹریٹ کر سکیں گے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. اگلے ہفتے دوبارہ سے حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.